دوستو اسامہ بن لادن 10 مارچ 1957 کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پیدا ہوئے۔ اسامہ بن لادن کا مکمل نام اسامہ بن محمد بن اوس بن لادن تھا۔ امریکہ کے دہشت گردوں کے فہرست میں ان کا نام شامل ہے۔ اسامہ بن لادن کا تعلق سعودی عرب کے مشہور رئیس خاندان لادن فیملی سے تھا۔ اسامہ بن لادن محمد بن اوس بن لادن کے صاحبزادے ہیں، جو شاہ فیصل کے خاص دوستوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ لادن کا کاروبار پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلا ہوا ہے۔ اسامہ کے بقول ان کے والد نے امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے کروڑوں ڈالر کا ایک فنڈ قائم کیا تھا، اور وہ ساری زندگی امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے۔ ایک انٹرویو میں اسامہ بن لادن نے اپنے والد کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ شاہ فیصل دو ہی افراد کے موت پر روئے تھے۔ ان دو میں سے ایک میرے والد محمد بن لادن تھے اور دوسرے وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ اسامہ بن لادن نے ابتدائی تعلیم سعودی عرب سے ہی حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے ریاض کی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سے MBA کیا۔ اسامہ بن لادن کے بارے میں بعض مغربی صحافیوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے لندن کی کسی یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، تاہم اسامہ بن لادن کے قریبی حلقے سے اس سوچ کی نفی ہوتی ہے۔ اسامہ بن لادن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں ہمیشہ سے مقدس اسلامی مقامات مسجد الحرام اور مسجد نبوی سے انتہائی عقیدت رہی ہے۔ ان کی تعمیراتی کمپنی نے شاہ فیصل اور شاہ فہد کے ادوار میں ان دونوں مقدس مقامات کی تعمیر کا کام کیا تھا۔ اسامہ بن لادن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پر اس منصوبے میں دلچسپی لی اور مختلف توسیع منصوبے اپنی نگرانی میں مکمل کرائے۔ اسامہ کو مذہبی رجحان ان کے والد محمد بن لادن سے وراثت میں ملا تھا۔ اسامہ بن لادن اور ان کا خاندان سعودی عرب کے عام لوگوں کی طرح امام ابن حنبل کے منہج سے متاثر اور شیخ محمد بن عبدالوہاب کے سلف صالحین کو اصل اسلام سمجھتے تھے۔ شروع میں انہوں نے ایک عرب شہزادے کی سی زندگی گزاری، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تبدیلیاں آئیں۔ 1979 میں افغانستان پر سوویت یونین کی جارحیت کی خبر انہوں نے ریڈیو پر سنی۔ ابتدا میں انہوں نے افغان مجاہدین کی مالی معاونت، مگر کچھ عرصے بعد وہ خود اپنی تمام دولت اور اثاثوں کی پرواہ کیے بغیر میدان کارزار میں اتر آئے۔ اسامہ بن لادن نے شیخ عبداللہ عزائم اور دیگر عرب مجاہدین کے ساتھ مل کر سوویت فوجیوں کے دھان کھٹے کر دیے۔ اسامہ بن لادن بڑی تعداد میں عرب مجاہدین کو پاکستان لایا، اور ان میں سے بیشتر پشاور میں قیام پذیر تھے۔ اسی دوران مصر کے حکمران حسنی مبارک نے اپنے ملک میں مذہبی انتہا پسند تنظیم الجہاد کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا، تو وہاں سے بہت سے جہادی بھاگ کر پاکستان اور افغانستان میں جہاد کی غرض سے آ بسے، اور ان میں سے ایمن الظواہری، جو کہ الجہاد کا ایک سرکردہ رہنما تھا، اسامہ بن لادن کے ساتھ آ ملا۔ ابتدا میں القاعدہ عرب مجاہدین کے ذریعے افغانستان میں جہاد کے لیے موجود رہی، لیکن افغان مجاہدین ان کو ڈرپوک و ناکارہ خیال کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان عرب مجاہدین کو بچانے کے چکر میں افغان مجاہدین کو اپنی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈالنا پڑتا ہے۔ یوں کہا جائے کہ افغان جہاد کے دوران یہ ایک غیر اہم سی تنظیم تھی، جو مجاہدین کے لیے ایک مذاق سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی تو بے جان نہ ہوگا۔ ان مصریوں نے ایک سازش کے ذریعے عبداللہ اعظم کو بھی قتل کر دیا، جس کے بعد ایمن الظواہری اور اس کی تنظیم الجہاد نے اسامہ بن لادن اور اس کی القاعدہ کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا۔ تاہم اس میں تمام تر پیسہ اسامہ بن لادن کا لگ رہا تھا، اور اسامہ ہی وہ واحد شخص تھا جو مزید رقوم اس تنظیم کے لیے جمع کر سکتا تھا، لہٰذا ایمن الظواہری کے لیے اسامہ کی موجودگی لازم تھی۔ رفتہ رفتہ الجہاد نے القاعدہ کو بھی اپنے ایجنڈے کے تابع بنا لیا، اور یہ تنظیم ایک دہشت گرد گروہ میں ڈلنے لگی۔ 1990 میں عراق نے کویت پر قبضہ کیا تو سعودی عرب نے اپنا دفاع امریکہ کے حوالے کر دیا۔ دیگر مسلمانوں کی طرح اسامہ کے لیے بھی یہ ناقابل قبول تھا۔ 1991 میں اسامہ سوڈان چلا گیا، جہاں ایک مذہبی انقلاب کے بعد ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ اس نئی حکومت پر بے شمار اقتصادی پابندیاں تھیں، لہٰذا انہوں نے اسامہ بن لادن کے پیسے کو خوب استعمال کیا۔ اس کے پیسے کو ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کیا، اور بدلے میں اسامہ کو زرعی زمین لیز پر دی جاتی رہی۔ 1992 میں القاعدہ نے مسلمان ممالک میں اپنے حملوں کی ابتدا کی، جب یمن کے ایک ہوٹل میں ایک دھماکہ ہوا اور القاعدہ نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ اس ہوٹل میں کچھ امریکی فوجی ٹھہرے ہوئے تھے جو آگے صومالیہ میں امن مشن کے لیے جانے والے تھے۔ اس حملے میں کوئی امریکی فوجی نہیں مرا، البتہ 2 آسٹریائی سیاح لقمۂ اجل بن گئے۔ اس دھماکے کے بعد القاعدہ ایک متشدد تنظیم بن گئی۔ مثال کے طور پر 1993 میں موگادیشو میں 18 امریکی فوجیوں کو قتل کرنے والے صومالی باغیوں کو ٹریننگ القاعدہ نے ہی فراہم کی تھی۔ 1993 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے حملے اور 1995 میں
حسنی مبارک پر ہونے والے قاتلانہ حملوں میں بھی القاعدہ کے ملوث ہونے کے شواہد ملے تھے۔ تو 95 ہی میں ریاض میں امریکی نیشنل گارڈ کے ٹریننگ سینٹر پر بم دھماکہ کیا گیا اور پھر 1996 میں زہران میں واقع قبار ٹاورز جہاں امریکی فوجی رہ رہے تھے وہ تباہ کر دیا گیا۔ 1996 میں سعودی عرب اور امریکی دباؤ پر اسامہ بن لادن کو سوڈان سے نکال دیا گیا اور یہ افغانستان چلا گیا، لیکن القاعدہ کے حملوں میں شدت آتی گئی۔ 17 اگست 1998 کو بیک وقت القاعدہ نے 2 ممالک میں امریکی ایمبیسیز پر حملے کیے۔ کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں ہونے والے حملے میں 213 افراد ہلاک جبکہ 4500 سے زائد زخمی ہوئے۔ دوسری جانب تنزانیہ کے شہر دارالسلام میں ہونے والے حملے میں 11 ہلاک اور 85 زخمی ہوئے۔ القاعدہ نے ان دونوں حملوں کی ذمہ داری لی۔ اس کے بعد 12 اکتوبر سن 2000 کو یمن میں ایک امریکی جنگی جہاز سے ایک بارود سے لدی کشتی آ کر ٹکرائی جس سے 17 ہلاک اور 38 زخمی ہو گئے۔ اسامہ نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی۔ 11 ستمبر 2001 کو اسامہ بن لادن نے افغانستان میں اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ٹی وی چلا کر دیکھیں۔ کچھ ہی دیر میں حملوں کی اطلاعات آنے لگیں۔ جس دوران حملے کیے جا رہے تھے اسامہ اپنی مٹھی سے ایک ایک کر کے انگلیاں کھولتا جا رہا تھا۔ پہلے جہاز کے ٹکرانے پر پہلی انگلی، دوسرے جہاز کے ٹکرانے پر دوسری انگلی، پھر پینٹاگون پر حملے کی خبر پر اس نے تیسری انگلی کھولی۔ وہ چوتھی انگلی کھولنے کے لیے بہت دیر تیار بیٹھا رہا لیکن اس کی یہ حسرت ناتمام ہی رہ گئی۔ چوتھا جہاز جو واشنگٹن ڈی سی کی طرف جا رہا تھا اس میں موجود ہائی جیکرز پر مسافر غالب آ گئے اور یہ جہاز پنسلوینیا کے ایک کھیت میں جا گرا۔ ان حملوں میں 2977 افراد ہلاک اور 25,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ دوستو، اسامہ بن لادن کی والدہ امریکہ میں ہونے والے اس حملے کو اسامہ سے منسوب کیے جانے کو مسترد کرتی ہے۔ وہ ان سے بہت پیار کرتی تھی اور ان پر الزام لگانے سے انکار کرتی ہے۔ وہ ان لوگوں کو اس کا ذمہ دار سمجھتی ہے جو اسامہ کے آس پاس تھے۔ وہ صرف ایک اچھے لڑکے کو جانتی ہے جو ہم سب نے دیکھا۔ وہ کبھی ان کا جہادی رخ دیکھ ہی نہیں پائی۔ القاعدہ تنظیم کے بانی اور سابق سربراہ اسامہ بن لادن کے اہل خانہ کی دوسری نسل میں اکثریت کو عربی زبان سے زیادہ اردو اور پشتو زبانیں بولنے پر زیادہ عبور حاصل ہے۔ یہ بچے روایتی افغان لباس کے عادی ہیں جبکہ اسامہ کی بیویوں نے روایتی سیاہ خلیجی برقعوں کو افغانی برقعوں سے تبدیل کر دیا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اسامہ کے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں میں کسی ایک جغرافیائی ٹھکانے کی شباہت ظاہر نہیں ہوتی۔ ان میں سے سنہرے بال اور نیلی آنکھوں والے بھی ہیں جبکہ دیگر بعض خلیجی خدوحال کے مالک ہیں۔ اسامہ نے اپنے بیٹے محمد کی شادی القاعدہ کے مصری رہنما ابو حفص المصری کی بیٹی سے کی جبکہ اسامہ کے بیٹے سعد نے شادی کے لیے اپنے والد کے ایک سوڈانی ساتھی کی بیٹی کا انتخاب کیا۔ حمزہ بن لادن نے ابو محمد المصری کی بیٹی سے شادی کی جبکہ عثمان بن لادن نے تنظیم کے رہنما سیف العدل کی بیٹی صفیہ کو اپنی دوسری بیوی بنانے کا فیصلہ کیا۔ جہاں تک اسامہ کی بیٹیوں کا تعلق ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اسامہ نے خلیج کے عرف کا خیال رکھتے ہوئے کوشش کی کہ دامادوں کا انتخاب سعودی یا خلیجی مردوں میں سے ہی کیا جائے۔ خاندان میں قیام کے دوران 1999 میں اسامہ نے اپنی 12 سالہ بیٹی فاطمہ کی شادی سلیمان ابو غیث الکویتی سے کی۔ اسی طرح اپنی ایک دوسری بیٹی خدیجہ کی شادی مدینہ منورہ سے تعلق رکھنے والے عبداللہ الحلبی سے کی۔ البتہ متعلقہ دستاویزات سے اسامہ کی بیٹیوں مریم، سمیہ اور ایمان کی شادیوں کے بارے میں معلومات نہیں ملتی۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔